بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج 17 شعبان المعظم کا دن بھی آ گیا۔ آج بدھ کا دن ہے، آج خاص الخاص دن ہے۔ میرے بھائیوں سب لوگ صرف 1 منٹ کی تسبیح، آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج مستند وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شعبان جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا دن ہے اور ہر رات قبولیت کی رات ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو لوگ ابھی تک شب برات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پریشانی، کسی بھی تنگ دستی، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے مشکل میں ہیں، وہ آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ 17 شعبان المعظم بدھ کا دن ہے۔ جب شعبان کے مہینے میں یہ دن آتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ یہ مانگنے کے دن ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہن بھائیوں سے اور بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں کے لیے 17 شعبان المعظم بدھ کے دن کا ایک خاص الخاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو بیٹی پڑھے گی، جو ماں پڑھے گی، جو بہن پڑھے گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گی، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے انشاءاللہ۔ من پسند نوکری مانگو گے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج من پسند نوکری مانگو گے، مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کی نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، 17 شعبان المعظم بدھ کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، بد قسمت ہے وہ بندہ جو 17 شعبان المعظم بدھ کے دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو، مانگنے والے کو پوری فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں سب کچھ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ، ضرور دیکھیں گے، کیونکہ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرماتی ہے، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے میرے بھائیوں آزمایا ہوا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کروایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں میں وہ وظائف بتاتا ہوں جو واقعی میں وجود رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اللہ تعالی موقع دے رہا ہے۔ اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے، جو کوئی دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کریم کی ذات میرے بھائیوں اللہ رب العالمین بندے کی نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائیوں
جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجات کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ آج بدھ کے دن جو بندہ یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجات پوری ہوگی انشاءاللہ، اور جن کی حاجات فوری طور پر پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجات پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج بدھ کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنے ہر حاجات کو کیسے پورا کرانا ہے، من پسند فیصلے میرے بھائیوں کیسے کروانے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صرف آپ نے بدھ کے دن یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے، آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اللہ والو، آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آج 17 شعبان المعظم بدھ کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، میرے بھائیو آپ چاہے عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 17 شعبان المعظم بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج 17 شعبان المعظم کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ ہم سب کی بگڑے کام سنور جائیں، کام ہمارے بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا کریم، آج جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیری بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہوا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا کریم، آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے یا زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجئے گا،
ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج ایک دو یا تین نہیں، سینکڑوں حاجات کی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجات ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور آج رب کریم سے جس حاجات کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس تسبیح کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا غنیو یا مغنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست ہے، دکھیاری ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کے دیکھے۔ میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے، اور توجہ کیجیے گا، یا غنیو یا مغنیو کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کے دانے پہ دانے پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے، اور ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ رب کریم آپ کو نوازتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔
ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لو، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ یہ ایک تسبیح میرے بھائیوں 33 دانوں والی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران میرے بھائیوں جو دل میں آتا جائے وہ مل جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران اور جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ اس طرح سے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے 33 دانوں والی تسبیح ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں جس موجودہ دور میں ہم رہ رہے ہیں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بنشے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بنشے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے بدھ کے دن اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ میرے بھائیوں یا غنیو یا مغنیو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ آج کی یہ خاص و خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجات کو واقعی پورا کر دے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر صرف اور صرف میرے بھائیوں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ میرے بھائیوں ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا، چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ دلچسپی، اطمینان، توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر سجدے کی حالت میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ واقعی اس وظیفے سے اپنی حاجات کو پورا کر لیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا چکا ہوں۔ اب سورہ کوثر پڑھتے ہی آخری وظیفہ، آج کا آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیوں، لیکن آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اگلے سال تک مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں آپ نے مکمل سورت پڑھنی ہے۔ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں الحمدللہ کا مطلب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو شکر کرنے والا انسان بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں
میرے بھائیوں میری بہنوں، سورہ فاتحہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پوری سورت آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے میرے بھائیوں، جو آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمانے والا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو آج گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں کاریں لے کر پھرتے ہیں، ان کو بھی رب نے دیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ صرف ایک شرط ہے، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو میں ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے، آپ نے ویڈیو سکپ کی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین مطلب آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے